بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس مختصر پیغام میں سورۃ البقرہ کے حوالے سے کچھ معلومات میں آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں کل 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 67 سے 73 کے درمیان چونکہ اس گائے کا تذکرہ ہے جس کے ذبح کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ پڑا ہے۔ اس سورت کے اندر کن کن موضوعات کو بیان کیا گیا ہے، کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو اگر ہم اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو وہ کل 6 قسم کی چیزیں ہیں، 6 بنیادی نکات ہیں جس کا تذکرہ اس سورت میں ہوا ہے۔ نمبر 1، اس کے اندر بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا بیان اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی 3 اقسام کا تذکرہ ہے اس میں، یعنی مومن، کافر اور منافق، اور ان کے احوال وغیرہ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بھی اسی صورت میں بیان فرمایا گیا ہے، اور مدینہ منورہ کے آس پاس جو یہود آباد تھے اس کا بیان بھی اس صورت میں ہے، یعنی ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں تھیں پھر ان کی ناشکری کی گئی، اور اسی طرح ان کی نافرمانی کا بیان اس صورت میں ہے۔ اور اسی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ اور آخر میں اس صورت میں مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگی سے متعلق بہت سے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ جہاں تک اس صورت کے فضائل کا تعلق ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی ذکر و تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو جیسا کہ قبریں خالی ہوتی ہیں۔ بے شک شیاطین اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لیے سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ 2 روشن چیزوں کو پڑھو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اسی طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں یا جیسے پرندوں کی 2 جماعتیں صف بنائے ہوئے ہوں، اور اپنے لوگوں کے لیے خوب زوردار سفارش کریں گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کر لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور وہ اہل باطل کے بس کی بات نہیں۔ اب یہاں یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں جو یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اہل باطل کے بس کی بات نہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اہل باطل اسے حفظ نہیں کر سکتے، اور بعض حضرات نے اس کی تشریح میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اہل باطل سے مراد جادوگر مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے پڑھنے والے پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، اور ابن کثیر میں اسی تفسیر کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تیسری حدیث اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا بلند حصہ سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت آیت الکرسی ہے، جس گھر میں پڑھی جائے گی اس میں سے شیاطین ضرور بھاگ جائے گا، اور یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے در منصور میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ اب سورہ بقرہ کو سب سے بڑی سورت ہونے کے اعتبار سے قرآن کا بلند مرتبہ یا قرآن کا سب سے بلند حصہ فرمایا ہے، نیز اس اعتبار سے بھی کہ اس میں احکام کثیر تعداد میں مذکور ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے گھروں میں تلاوت کلام پاک خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا
اور سنا، اللہ تبارک و تعالی اس سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔